بہت برکت والا مہینہ آ رہا ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4 کاموں کا خاص حکم دیا. 4 چیزوں کا فرمایا رمضان شریف میں, اور چاروں آسان ہیں. اللہ کے رسول صحابہ کو ترغیب دیتے تھے 4 چیزوں کی رمضان شریف, چاروں آسان. نمبر 1, رمضان شریف میں کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو کثرت سے. کلمہ شریف کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ, پڑھیں میرے ساتھ, پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سب مل کر ایک ساتھ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلمہ شریف پڑھیں کثرت سے. نمبر 2, استغفار کی کثرت کریں. اگر نہیں کوئی بڑا استغفار یاد ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں. یہ حضور علیہ السلام نے بتایا خاص عمل رمضان شریف کا. 2 چیزیں ہو گئی کتنی؟ ایک کلمہ شریف اور ایک استغفار شریف. اور پھر 2 چیزیں فرمایا جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو, کہ اللہ ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگو. جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو اور اللہ سے جنت کا سوال کرو. اور جب بھی جنت مانگا کرو, یہ دوسری روایت ہے, جب بھی جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا. اور اس کے ایک اور بات اس میں اور ایڈ کر دیتے ہیں, بلکہ آپ سے کہہ دوں جب وہ دینے ہی والا ہے اور اس نے دینا ہی ہے تو پھر بڑی چیز مانگے, جنت مانگے اور جنت میں بھی رسول اللہ کا پڑوس مانگے. اے اللہ تیرے محبوب کے ساتھ ہمیں جنت عطا فرما, تیرے محبوب کے پڑوس میں جنت عطا فرما. اس لیے کہ مانگنا ہمارا کام ہے, پھر عطا تو اس کے کرم پر ہے. اور اس کے یہاں کمی کس چیز کی ہے؟ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ پوچھا تو گڑیا نے کہا کہ میں بتا دوں گی, لیکن شرط ہے اس کو پتہ بتانے کے عوض میں جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑی بھی جنت مان لے, اتنا تیرے لیے کافی ہے, میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے اے موسیٰ اللہ فرما رہا ہے اگر مانگ رہی ہے تو عطا کر دو, اگر مانگ رہی ہے تو عطا کر دو. اندازہ فرمائے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس نے ان کے پڑوس میں جنت مانگا تو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. اگر ہم بھی محبوب کے پڑوس میں جنت مانگے کوئی بعید نہیں ہے, انشاءاللہ ضرور عطا کیے جائیں گے. اور میرے اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو 4 چیزیں, کلمہ شریف کی کثرت کرو, استغفار کی کثرت کرو, اور ساتھ ہی ساتھ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو اور جنت کا سوال کرو. سب مانگو, روزی بھی مانگو, بچے بھی مانگو, پوتے نوازے سب مانگو, گھر بھی مانگو, فیکٹریاں بھی مانگو, سب مانگو, لیکن یہ 2 چیزوں کو ضرور مانگنا. ایک تو جہنم سے بچنے کی دعا اور ایک تو جنت طلب کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں محبوب کے پڑوس میں جنت طلب کرے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم اتنے دنیا میں ڈوب گئے کہ روزے کی حالت میں بھی ہم صرف مال ہی مانگتے ہیں, ہم صرف دنیا ہی مانگتے ہیں. اللہ کے بندو دنیا مانگو مگر اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگو, آخرت کا بھی کچھ بھلا طلب کر لو, آخرت بھی چاہو. اس لیے کہ اللہ جس کو جہنم سے پناہ عطا کر دے پھر انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا, اور اللہ جسے جنت کا مشتاق عطا کر دے پھر اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. بہت برکت والا مہینہ ہے, اس کا جس نے احترام کیا, جس نے تعظیم کی, جس نے اکرام کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صلہ عطا فرماتا ہے. اور جو اس کی تعظیم نہ کرے, اکرام نہ کرے, ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ماہ رمضان شریف میں انتقال کرتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے, فتنہ قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو ماہ رمضان شریف میں موت نصیب ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ نے اگر مال دیا ہے تو کوشش کرو زندگی میں ایک مرتبہ کوئی رمضان شریف حرمین شریفین میں گزارنے کی کوشش کرو. اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کچھ پیسہ اکٹھا کرو, نیت کرو اور کوشش کر لو کہ زندگی کا کم از کم ایک حرم محترم جو ہے, اللہ ایک رمضان شریف جو ہے حرم محترم میں گزارے. کیوں؟ اس لیے
کہ اگر مکے میں روزہ رکھوگے سبحان اللہ وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر. اگر مکہ شریف میں روزہ رکھا 1,00,000 اور رمضان شریف میں پھر 70. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مکہ شریف میں ایک روزہ رکھنا قربان جائے 70,00,000 روزہ رکھنے کا ثواب کے برابر ہے. اس لیے اللہ اگر توفیق دے تو نیت کر لے, ذہن بنا لے, اللہ اکبر. اور پھر مدینہ منورہ میں ماہ رمضان شریف کی بہاروں کا کیا کہنا, اللہ اکبر. اگر زندگی کا خوبصورت ماہ رمضان کہیں نظر آیا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں نظر آیا. اللہ اکبر. اللہ ہر مسلمان کو منظر دکھائے, کیا مزے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام سامنے جلوہ گر ہے, دسترخوان لگے ہوتے ہیں, کوئی رو رہا ہے, کوئی آگ بکا کر رہا ہے, کوئی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے, اور انوار کی جو بارش ہوتی ہے اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. جب عام دنوں میں وہاں کا کوئی بیان نہیں ہو سکتا تو ماہ رمضان شریف کی بہاروں کا کیا. اس لیے اللہ اگر توفیق دے تو ابھی سے ذہن بنا لو, والدین حیات ہے تو کوشش کرو ان کے ساتھ, اگر بال بچے ہیں تو نیت کر لو ان کے ساتھ. اس لیے کہ نیت کرنا اپنا کام ہے اور نیت کی لاج رکھنا اللہ کے کرم پر ہے. اور اگر نیت کر لی سچی اور اگر حاضری نہ بھی ہوئی تو کم از کم اللہ نیت کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس لیے ماہ رمضان شریف کا خاص اہتمام کرے, سحری کا, سحری میں تہجد کا, اسی طریقے سے. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں, آقا علیہ السلام فرماتے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. کچھ لوگ ایسے جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں, وہ بھوکے پیاسے رہتے, صرف کچھ نہیں ملتا ان کو. کیوں؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ روزہ ڈھال ہے, ڈھال, اور اس ڈھال میں سوراخ کرنے والی, ڈیمیج کرنے والی جو چیز ہے وہ جھوٹ ہے, جھوٹ. یعنی جب روزہ رکھو جھوٹ سے بچو, روزہ رکھو غیبت سے بچو, روزہ رکھو چغلی سے بچو, روزہ رکھو بدنگاہی سے بچو, روزہ رکھو جھگڑے فساد سے بچو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے کے لیے, فرمایا سب روزہ رکھو, جب تک میں نہ کہوں کوئی کچھ کھائے گا پیے گا نہیں, کوئی افطار نہیں. ایسے میں ایک صحابہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو طلب کیا, اور طلب کرنے کے بعد میرے آقا نے ان سے فرمایا الٹی کرو. اگر مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہے تو ان کی بھی توجہ چلو, اور آپ کی بھی. دیکھو دن بھر بھوکے رہتے ہو, پیاسے رہتے ہو, بظاہر کتنی چھوٹی غلطی ہے لیکن یہ کتنا بڑا وبال ہے. لوگ تو اس کو چھوٹی سمجھتے, چھوٹی ہے نہیں. غیبت تو زنا سے بھی بڑھ پڑے نا, زنا سے بری چیز ہے غیبت. تو وہ دو عورتوں سے اللہ کے رسول نے الٹی کرو, انہوں نے الٹی کی تو اس میں گوشت نکلا. حالانکہ انہوں نے گوشت کھایا نہیں تھا, انہوں نے گوشت نہیں کھایا تھا, لیکن الٹی کرنے پہ گوشت نکلا. وہ حیران ہو گئے, انہوں نے کچھ کھایا نہیں, گوشت کیسے نکل رہا ہے. تو جب پریشان ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگوں نے کسی کی غیبت نہیں کی؟ یہ غیبت کا اثر ہے, کیونکہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے, اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے غیبت کرنے والا. اللہ اکبر. غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گویا کہ گوشت کھاتا ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت ہم تو انڈے سے بچتے ہیں, مچھلی سے بچتے ہیں, گوشت سے بچتے ہیں. ہم نے کہا کیوں؟ کہا تاکہ عمل میں پاور پیدا ہو. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, لیکن گوشت اور انڈا مچھلی کھانا اتنا نقصان نہیں ہے اعمال کے لیے جتنا غیبت کرنا نقصان. انڈا کھانے سے تو بچ گیا, مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے کب بچے گا؟ انڈا کھانے سے تو بچ گیا, مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے کب بچے گا؟ دن بھر کھانے پینے سے فریج بھری پڑی ہوئی ہے, کچن بھرا پڑا ہوا ہے, اچھی اچھی سبزیاں نہیں کھا رہے, پھل نہیں کھا رہا, اور غیبت کر کے کیا کھا رہا ہے روزے میں؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت. آپ اندازہ فرمائیں. تو اپنے روزوں کو ضائع مت کرو, غیبت سے بچو, چغلی سے بچو, جھگڑے سے بچو, بدنگاہی سے بچو, برا سننے سے بچو.
اس لیے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ کان کا بھی ہوتا ہے۔ اور کیا کان کا روزہ یہ کہ کوئی برائی نہ سنو، آنکھ کا روزہ یہ کہ کوئی برائی نہ دیکھو، زبان کا روزہ یہ کہ زبان سے کوئی برے جملے نہ کہو۔ اچھا کچھ لوگ اتنے پارسا ہے بیچارے کہ ساری غیبت کرنے کے بعد کیا کہتے بتائے، استغفر اللہ، توبہ توبہ، میں غیبت کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ واہ، آپ کے نام بدلنے سے بات بدل جائے گی۔ ارے غیبت تو وہی ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے غیبت فرما دیا۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بھائی اس میں وہ عیب ہے تو ہم بیان کر رہے ہیں نا، یہ کوئی غیبت تھوڑی ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے عیب ہے وہ بیان کرنا ہی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب نہ ہو اور تم بیان کرو تو پھر غیبت نہیں بلکہ توبہ ہے۔ کسی مومن کے پیٹ پیچھے اس کی ایسی بات بیان کرنا کہ اگر وہ موجود رہے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر یہ کہہ دیا نا کہ اس کی آنکھ تو چھوٹی تھی، یہ بھی غیبت ہے، اس کی آستین تو لمبی تھی، یہ بھی غیبت ہے، بہت دیر ہوشیار سمجھتا اپنے آپ کو، یہ بھی غیبت ہے، اس کے منہ سے تو بدبو آتی ہے، یہ بھی غیبت ہے، اس کو تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں، یہ بھی غیبت ہے۔ اس لیے غیبت کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کیا کرو، اور خاص طور پر اپنے روزوں کو برباد نہ کرو، زبان پہ کنٹرول کرو۔ بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا، روزہ رکھو، جاگ رہے ہو، تلاوت کرو۔ لوگوں کا یہ بھی حال ہے کہ انہیں قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے۔ بزرگوں نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن شریف پڑھنا نہیں سیکھا ہوگا، قیامت کے دن اٹھے گا تو اندھا اٹھے گا۔ مرنے سے پہلے قرآن شریف سیکھ لو۔ بلکہ میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، ایک اچھے حافظ جی کے پاس صرف مہینہ بھر چلے جاؤ گے، 3 4 5 پارے اگر وہ آپ کو صحیح پڑھا دیں گے، دوسرے تمام پارے آپ خود ہی پڑھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لو۔ اس لیے کہ 4 5 پارے اگر اچھے سے پڑھ لو تو پورا قرآن خود ہی پڑھنے کے قابل ہو جاؤ۔ قرآن پڑھنے کا اصول جان لو، قرآن پڑھنے کا طریقہ جان لو۔ جیسے آپ ہر کتاب پڑھنے تھوڑی سیکھنے جاتے ہیں، آپ نے اردو پڑھنے کا قاعدہ سیکھ لیا، انگلش پڑھنے کا قاعدہ سیکھ لیا، ہر چیز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح قرآن پڑھنے کے قواعد سیکھ لیجئے، آپ بالکل قرآن مکمل پڑھنے لگ جائیں گے۔ رمضان شریف کے مہینے کا اس کا بھی فائدہ اٹھا لو، روزانہ کسی اچھے حافظ جی کے پاس 1 گھنٹے کا وقت نکال کر کے دو اور 4 5 پارے اچھے سے پڑھنا سیکھ لو۔ دیکھیے وقت نکالنے پر ہوگا۔ ہم نے کمپیوٹر سیکھا، ہم نے موبائل سیکھا، ہم نے کاروبار سیکھا، ہم نے تجارت سیکھا، بہت کچھ سیکھا، قرآن پڑھنا بھی سیکھ لیجیے۔ قرآن کی برکتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس کی برکتیں ہیں اور بہت برکتیں ہیں۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فتاوی رضویہ شریف میں ایک روایت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قرآن کی عظمت اور حرمت کی وجہ سے ہر فرشتے کو بھی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ توجہ کریں اور فرمائے قرآن کیا چیز ہے؟ ہر فرشتے کو بھی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مومنوں یہ حضور کے امتی ہونے کا صدقہ ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم دے۔ گنہگاروں کو حکم ہے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اب جب فرشتوں کو، ہر فرشتے کو قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں تو پھر فرشتے کرتے کیا ہیں؟ فرشتے اس کرتے مولا جب ہمیں تو نے قرآن پڑھنے کی، جن کو اجازت نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ مولا ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو ہم قرآن کی لذت کیسے حاصل کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے جو بندے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو اور قرآن کی لذت کو حاصل کرو۔ اندازہ کریں یہ قرآن ہے، فرشتے لذت قرآن کی حاصل کرنے کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والوں کے منہ پر منہ رکھنے کے لیے آتے ہیں، فرشتوں کا نطق ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت کرو۔ نہیں قرآن پڑھنا آتا، کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، ہاتھ میں تسبیح رکھ لو، کسی سے شرمانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ میں تسبیح رکھ لو، بٹن والی تسبیح تو آسان ہے، چھپی ہوئی بھی رہتی ہے، اور کسی سے یار گناہ کرنے میں شرمانے کی بات ہے، نیکی کرنے میں کوئی تھوڑی شرمانا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہاتھ میں تسبیح رکھنا ریاکاری ہے، ریاکاری ہاتھ میں تسبیح رکھنا نہیں ہے،
ہاتھ میں تسبیح کا تعلق ریاکاری سے نہیں ہے، ریاکاری کا تعلق دل سے۔ اگر آپ دل میں یہ سوچتے ہیں معاذ اللہ کہ لوگ مجھے تسبیح پڑھتا دیکھ کر کے بڑا متقی پارسا سمجھے تو یہ ریاکاری، اور اگر آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں، بلکہ یہ بھی نیت ہے کہ چلو لوگ دیکھیں گے تو 4 لوگ مجھے دیکھ کے بھی تسبیح پڑھیں گے، تو بلکہ اللہ اس کا ثواب تمہیں اور عطا فرمائے گا، کیونکہ جتنوں نے آپ کو دیکھ کر ہاتھ میں تسبیح لے لی ان کو تو ثواب ملے گا، ان کے ثواب میں کمی نہیں ہے، مگر اللہ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے اگر آپ ہاتھ میں تسبیح، بات چیت سے پرہیز کرو، کم سے کم گفتگو کرو، روزے میں جتنی کم گفتگو کرو اتنا اچھا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا ایسا نہیں کہ بات ہی بند کر دو، ہمارے یہاں چپ کا روزہ نہیں ہے، بقدر ضرورت بات کرو، فضول بات سے بچو، ٹی وی دیکھنے سے بچو، بلکہ ایک بات یہاں اور بھی عرض کر دوں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں روزے میں اتنے نیک ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹی وی چینلوں پر ہی مصروف ہو جاتے ہیں، اور پڑوس کے ملک میں سے یہ وبا آ گئی ہے، رمضان شریف کے پروگرام کے نام پر اب تو اینکر اور لڑکیاں میک اپ کر کے بیٹھتی ہیں بالکل افطار کے قریب، اور ان کے ساتھ لوگ بھی آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر سوال و جواب ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکھنا۔ کتنے مقدس وقت میں آپ ایک میک اپ کر کے آنے والی لڑکی کے ساتھ حالت روزہ میں ٹی وی کا منہ پکڑ کر بیٹھے، سوچئے صحیح، اور لوگ اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ علماء کے بیانات ضرور سنیے، اس کا ایک وقت ہو، لوگ بالکل عبادت کے دعا کے ٹائم میں استغفار کے ٹائم میں ٹی وی لگا کر بیٹھ جاتے، تو ایسا مت کیجئے، خاص طور پر افطار کے وقت میں اپنے بچوں کو بیوی کو سب کو ساتھ میں لے کر کے بیٹھو، اور ہو سکے تو گھر کا کوئی فرد دعا کرے اور اس کی دعا پر سب لوگ آمین کہیں۔ اب آپ سوچیں گے مجھے تو دعا کرنا نہیں آتی، پھر آپ اکیلے میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے یہاں الفاظ کے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھے جاتے، اللہ کے یہاں اردو ادب کے معاملات چیک نہیں کیے جاتے، یہاں تو دل کا معاملہ ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل کی آواز جو نکلتی ہے وہ قبول کرتا ہے۔ اپنی زبان میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے اور اپنے لیے مانگیے، تمام مومنین کے لیے مانگیے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کسی مومن کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرنا ایسا ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا کا مقام ہے، ویسے ہی مسلمانوں کے پیٹھ کے پیچھے ان کے لیے دعا کرنے کا مقام ہے۔ اور حضرت ام دردہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی مومن کے پیٹھ پیچھے تم دعا کرتے ہو تو اللہ ایک فرشتہ تم پہ مقرر کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ یوں عرض کرتا ہے مولا یہ اپنے مومن بھائی کے لیے جو مانگ رہا ہے یہ نعمت تو اس کو عطا فرما، یعنی تم اپنے مسلمان کے لیے دعا کرتے ہو اس وقت فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں خاص طور پر افطار کے وقت دعا، سحری کے وقت دعا، اور دعا میں گڑ گڑاؤ، رونے کی کوشش کرو، آنسو نکالنے کی کوشش کرو، اور اگر آنسو نہیں آتے، رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے جیسی شکل بنا لو، رونے جیسی صورت بنا لو، اس لیے کہ اچھوں کی ادائیگی اچھی ہوتی ہے۔ دعا کرنے کے آداب یہ ہے اول درود شریف پڑھے، آخر درود شریف پڑھے، اور بیچ میں دعا کرے، اس لیے کہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بغیر درود کی دعا ایسے ہی ہے جیسے بغیر پر کا پرندہ، بغیر پر کا پرندہ کیا اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا، اسی طرح بغیر درود کی دعا کا بھی یہی حال ہے۔ تو اس لیے اول درود پڑھو، آخر درود پڑھو، دعا درود کبھی مردود نہیں ہوگا، درود ہمیشہ قبول ہوتا ہے، تو اول کا درود بھی قبول ہوگا، آخر کا درود بھی قبول ہوگا، تو انشاءاللہ بیچ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اور دعا کے اندر یہ آیت ضرور پڑھا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے یہ دعا کر لی اس نے سب کچھ مانگ لیا اور اللہ اس کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے جو یہ آیت کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ آیت بھی یاد کر لیں، اسی کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ یاد کر لیں، پوری سورہ فاتحہ الحمد کی سورت یاد ہے، اس کو بھی دعا کی نیت سے پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کو دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا وہ جس نیت سے سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ اس کو مانگنے سے سوا عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمارے اکثر اہل سنت میں کہتے ہیں نا الفاتحہ، جب کہتے ہیں
تو اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں اللہ یہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے. حالانکہ پہلے جب الفاتحہ کہا جائے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں، دعا کی نیت سورۃ الفاتحہ پڑھیں. بلکہ حضور سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اس طرح سورہ فاتحہ پڑھے، بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام میں ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر کرے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، 3 بار اس کی تکرار کرے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر پوری سورت پڑھے اور غیر المغضوب علیہم پر جب آخر میں پہنچے تو پھر کہے ولا الضالین پر پہنچنے کے بعد کہے آمین 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 3 بار. سلسلہ چشتیہ میں اس طرح سورہ فاتحہ پڑھنا سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں جس نیت سے پڑھو گے تمہارے دل میں جو نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے گا.